ون نیشن ون الیکشن کے بل پر بھی اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے ڈویژن کا مطالبہ کر دیا۔ مودی سرکار نے پارلیمنٹ میں بل تو پیش کر دیا ہے، لیکن اس بل کو پاس کرانا اس کے لیے اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ مودی سرکار نے کسی بل کو جے پی سی کو ریفر کیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ ون نیشن ون الیکشن کا بل پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ون نیشن ون الیکشن، ون نیشن ون الیکشن، ون نیشن، ارے ہم کو کیا ملے گا ون الیکشن کی 10 الیکشن کی 12 الیکشن۔ One nation, one election. India's cabinet has approved a proposal for the One Nation, One Election bill. One nation, one poll. ون نیشن ون الیکشن۔ It's one of the BJP's distractions. مودی سرکار نے اسے پیش بھی کر دیا۔ پیش کرنے سے پہلے پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارٹیوں نے اس پر ڈویژن مانگ لیا۔ پارلیمنٹری لینگویج میں ڈویژن کو ووٹنگ کہا جاتا ہے، یعنی ٹریجری بینچ جب بھی کوئی بل پارلیمنٹ میں پیش کرتا ہے یا کوئی بل اسے پاس کرانا ہوتا ہے تو اس پر اپوزیشن ارکان ڈویژن مانگتے ہیں، جبکہ ان کو کچھ شک ہوتا ہے کہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے یا پیش کیا جانے والا ہے اس میں سرکار کو یعنی حکومت کو درکار تعداد اس کی تائید کرنے والی نہیں ہے، تو یہ جب یقین ہوتا ہے تب ڈویژن مانگا جاتا ہے۔ تو اپوزیشن پارٹی نے اپوزیشن ارکان نے ڈویژن مانگ لیا، تو اس پر تائید و مخالفت میں ووٹ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، جو لوگ بل کی تائید کرتے ہیں، اس کی تائید میں اپنا ووٹ دیتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں اس بل کے وہ مخالفت میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون بل کی تائید میں تھا اور کون اس کی مخالفت میں۔ ون نیشن ون الیکشن کے بل پر بھی اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے ڈویژن کا مطالبہ کر دیا۔ پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے اس پر ڈویژن تھا، اس پر یہ چیزیں چل رہی تھی، اور وہ ڈویژن کے مطالبہ پر بضد رہی۔ بالآخر اسپیکر نے ڈویژن کروا دیا۔ اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی تائید میں 269 ارکان پارلیمنٹ میں اپنا ووٹ ڈالا، اور اس کی مخالفت میں 198 ارکان پارلیمنٹ نے ووٹ ڈالا۔ مودی سرکار نے پارلیمنٹ میں بل تو پیش کر دیا ہے، لیکن اس بل کو پاس کرانا اس کے لیے اتنا آسان نظر نہیں آتا جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ یعنی کچھ دستوری رکاوٹیں ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ بل پاس نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بل کو پاس کرنے سے پہلے دستور میں چند ترامیم کرنا ضروری ہے۔ جب دستور میں ترمیم کی بات آتی ہے تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس دستوری ترمیم کو 2/3 ارکان کی تائید حاصل ہو، یعنی 2/3 ارکان اس کی تائید کرے۔ جو بھی مطلوبہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اس کے حق میں ووٹ ڈالے۔ اس وقت جملہ ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 543 ہے۔ جس وقت یہ پارلیمنٹ میں بل پیش کیے جانے کی بات چل رہی تھی، اس وقت جب ڈویژن کیا گیا تو موجود جو ارکان تھے اس کی تعداد 467 تھی، 467۔ اگر 467 کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 2/3 312 ہوتی ہے، لیکن بل پیش کرنے کی تائید میں صرف 269 ارکان نے ہی اپنا ووٹ دیا اس کے حق میں، یعنی تقریباً 41 ارکان کی کمی تھی تائید میں 2/3 ہونے کے لیے۔ یہ بات واضح رہے کہ بل پیش کرنے کے لیے 2/3 ارکان کی ضرورت نہیں ہے۔
بل تو سادہ اکثریت سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن بل میں موجود جو دستوری ترامیم کرنا ہے اس کو پاس کرنے کے لیے البتہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے چونکہ اس بل میں دستوری ترامیم کی ضرورت ہے لیکن حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے اس کو پاس کرانے کے لیے، تو پھر کیسے یہ بل پاس ہوگا؟ این ڈی اے کی تمام پارٹیوں کو ملایا جائے اور اس کے علاوہ بھی جو اس سرکار کی تائید کرنے والی پارٹیاں ہیں جیسے YSRCP، BRS اور AIDMK وغیرہ، لیکن ان کو ملا کر بھی 2/3 اکثریت نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ تعداد جملہ 293 تک پہنچ پا رہی ہے صرف۔ اسی وجہ سے اپوزیشن سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ بل کیسے پاس ہوگا۔ مودی سرکار کی پچھلے 10 سالوں کی اگر ہم کارکردگی دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیگر پارٹیوں سے تائید لینے میں کامیابی رہی ہے۔ اکثر موقعوں پر دیگر پارٹیوں کو لالچ دے کر یا ڈرا کر دھمکا کر، بہرحال جو بھی طریقہ ہو وہ اپناتے ہوئے تائید حاصل کر ہی لیتی ہے، لیکن اپنی اس تیسری میعاد میں مودی جی کچھ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ امت شاہ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی جی اس بل کو JPC کو ریفر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ مودی سرکار نے کسی بل کو JPC کو ریفر کیا ہے۔ ایک تو وہ وقف ترمیمی بل تھا اور اب یہ دوسرا ون نیشن ون الیکشن والا بل۔ اڈانی کے مسئلے پر پوری اپوزیشن پارٹیاں چیختی رہیں، چلاتی رہیں کہ اسے JPC کو روانہ کیا جائے، ریفر کیا جائے، لیکن مودی سرکار ٹھس سے مس نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کئی دنوں تک متاثر رہی، ملتوی رہی، اپوزیشن پارٹیوں نے زبردست احتجاج کیا، لیکن اڈانی کے معاملے کو JPC کو ریفر نہیں کیا گیا۔ پچھلے 10 سال میں JPC کو تو دور کی بات ہے، سلیکٹ کمیٹی تک کو کوئی چیز ریفر نہیں کی گئی، لیکن اچانک کیا ہو گیا کہ مودی سرکار نے اپنی خودی سے JPC کو روانہ کرنے کی بات کہی۔ امت شاہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بل پر ہمگیر مشاورت یعنی براڈر کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ JPC کو اس لیے ریفر کیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت کے پاس درکار اکثریت موجود نہیں ہے، بالکل 2/3 ارکان کی اکثریت حاصل نہیں ہے، اسی لیے اسے JPC کو روانہ کیا گیا ہے، ریفر کیا گیا ہے۔ اگر جملہ ارکان یعنی 543 ارکان حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس وقت مودی سرکار کو اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ 2/3 اکثریت یعنی 2/3 میجورٹی کے لیے انہیں 362 ارکان کی تائید ہونا ضروری ہوگا، جبکہ ان کے پاس یہ تعداد نہیں ہے۔ تیسری میعاد میں جیسا کہ میں نے کہا BJP کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ پچھلی پارلیمنٹ کے مقابلے میں اس بار تقریباً 63 سیٹیں اس کے پاس کم ہیں۔ اس کے برخلاف انڈیا اتحاد مضبوط ہوا ہے۔ اس معاملے پر پچھلے 2-3 واقعات کو اگر دیکھا جائے، انڈیا اتحاد کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے جو بھی معاملات تھے اس میں ترنمول کانگریس کسی بات پہ خفا تھی تو کسی معاملے پہ سماجوادی پارٹی ناراض رہتی تھی، کبھی NCP یعنی شرد پوار کا جو گروپ ہے کسی معاملے پر اپنا موقف الگ رکھتا تھا تو کبھی RJD اس سے ناراض ہو جاتی تھی۔ یہ ساری پارٹیاں کانگریس کے موقف سے یعنی اس کے اسٹائل آف فنکشننگ سے اپنا موقف اور اپنی جو ہے باتیں الگ رکھتی تھی اور الگ جو ہے ان کا موقف ہوا کرتا تھا۔ کانگریس اڈانی کے معاملے پر سخت موقف اختیار کیے ہوئے تھی، پارلیمنٹ پہ وہ بحث کروانا چاہتی تھی، اسی پہ بحث کرنا چاہتی تھی، جبکہ ترنمول کانگریس چاہتی تھی کہ پارلیمنٹ میں مہنگائی پر گفتگو ہو، اس پر بحث ہو۔ سنبل کے معاملے پر بھی کانگریس نے ایک موقف اختیار کر رکھا تھا، جبکہ سماجوادی پارٹی اس معاملے پر کانگریس سے ناراض تھی۔ اسی طرح انڈیا اتحاد کی صدارت کے معاملے پر
एनसीपी शरद पवार का ग्रुप और आरजेडी ने ममता दीदी की तायद की, और फिर ईवीएम के मामले पे भी उसका मौक़िफ़ अलग था। गोया इंडिया इत्तेहाद एक साथ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर इंडिया इत्तेहाद की सारी पार्टियां एक आवाज़ नज़र आती हैं। इसीलिए इन्होंने डिवीज़न मांगा। डिवीज़न की मांग अपोजिशन का सही फैसला भी था। सूरत हाल देखते हुए मोदी जी ने इसे जेपीसी को रेफ़र कर दिया है। 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से ब्रॉडर कंसल्टेशन का खूबसूरत नाम लेकर इसे जेपीसी को रेफ़र किया गया है। अगर मोदी जी के पास 2/3 अक्सरियत होती तो वो कहाँ इसे जेपीसी को रेफ़र करते, कहाँ वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते। पार्लियामेंट में बिल रख देते और वो पास हो जाता। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं इस वक्त। अब देखना ये है कि वो कैसे 2/3 अरकान की तायद हासिल कर पाते हैं। सामईन फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नए मौजू के साथ। ज़ईमुद्दीन अहमद को इजाज़त दें।